جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں آپ ایک چھوٹی سی بات کروں کہ جب بھی ہم وفاق کی بات کرتے ہیں تو وفاق کی طرف سے بھی بلوچستان کو جو ہے وہ کافی زیادہ سپورٹ ملتی ہے، اور بلوچستان مطلب صوبائی لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو فنڈز وغیرہ آتے ہیں جس طرح جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں تو ان میں بھی کافی زیادہ بہتری جو ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ ہمیشہ سے بلوچستان کے بارے میں یہ ایک کانسیپٹ بنایا گیا ہے لوگوں کا، یہ ہے مائنڈ میں کہ بلوچستان جو ہے وہ کافی زیادہ پسماندہ ہے باقی صوبوں کی نسبت۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرے خیال میں 100 میں سے شاید 70% اگر ہم دیکھیں کہ مطلب بلوچستان جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے، لیکن اگر 30% کی ہم بات کریں تو وہاں صرف وفاق کی ہم بات کریں کہ وفاق اپنے طرف سے بھی کافی زیادہ 110% کوشش کرتی ہے کہ وہ بلوچستان کو فنڈز دے اور اچھے اچھے پروجیکٹس جو ہے وہ بلوچستان میں لانچ ہوں۔ اگر ہم ابھی بات کریں کہ ریسنٹلی یہ ایک پولیس کا تھا، یہ بلٹ پروف گاڑیاں تھیں وہ وفاق کی طرف سے ادھر آئی ہیں۔ بسز کی اگر ہم بات کریں وہ یہاں پہ آئی ہیں، تو ہر وہ اچھی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یا کچھ لوگ شاید اس چیز کو اس طرح مانتے نہیں ہیں جن کو ماننا چاہیے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ناظرین اس پہ ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں اور کتنے کام ہوئے ہیں، اور بلوچستان کے اگر ہم حالات کو دیکھیں کہ مزید اور کتنے کام ہونے ہیں۔ فتنہ ہندوستان اپنے اینڈ پہ کتنی اس چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مروہ بلوچ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ مروہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئی۔ کیا کہیں گے آپ بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ بلوچستان کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ بلوچستان جو ہے وہ کافی زیادہ پسماندہ ہے، اور بلوچستان کی اگر ہم بات کریں بلوچستان صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ جو ان کو کافی زیادہ سپورٹ حاصل ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ فتنہ ہندوستان یا بیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ اس کو اس چیز سے مطلب آگاہ ہو جانا چاہیے یا مان لینا چاہیے کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ کوئی محرومیوں کے شکار نہیں ہے؟ دیکھیے بلوچستان میں جب بھی ترقی آتی ہے یا بلوچستان میں جب بھی کوئی بہترین اور کوئی بڑی اور کوئی اچھی سڑک بنا دی جاتی ہے، یا ہم بلوچستان میں کوئی ترقیاتی تعلیم اور صحت اور روزگار کے منصوبے آتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کی طرح بلوچستان کے عوام کے لیے آتی ہے، بلوچستان کے عوام کے بنیادی حقوق اور ان کے بنیادی ترقی کے لیے دی جاتی ہیں، جن میں ہماری گورنمنٹ، ہمارا حکومت اور ہماری فوج اپنا ایک بہترین اور ایک بہت ہی بڑا اور ایک خوبصورت سا کردار ادا کرتی ہے۔ تو دیکھیں اگر آج بلوچستان میں ترقی آتی ہے، اگر آج بلوچستان میں بہتری آتی ہے، بلوچستان میں امن آتا ہے، تو وہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ بلوچستان کی عوام کے لیے آ رہا ہے نا۔ یہ بلوچستان کے ان نوجوانوں کے لیے آ رہا ہے جو روزگار پسند ہے، جو تعلیم پسند ہے، ان بیٹیوں کے لیے آ رہا ہے۔ اگر آج بلوچستان میں ترقی آ رہی ہے، آج بلوچستان میں خوشحالی آ رہی ہے، تو وہ بلوچستان کے اندر کسی خاص، کسی مخصوص اور کسی محدود ریاستی طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بلوچستان کے عام عوام کے لیے ہے، بلوچستان کے ان بیٹیوں کے لیے ہے، ان نوجوانوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہماری ترقی سے، ہماری خوشحالی سے، ہماری امن سے، ہماری مستقبل سے جو خوفزدہ ہوتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کو ہماری ترقی چبھتی ہے، وہ تو فتنۃ الہندوستان کے وہیں بزدل دہشت گرد ہیں، وہیں BLA کے بے غیرت دہشت گرد اور درندے ہیں جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آج اگر بلوچستان میں ایک بہترین سڑک بنتی ہے تو وہ کس کے لیے بنتی ہے؟ وہ بلوچستان کے عوام کے لیے بنتی ہے، انہی بلوچستان کے بہن بھائیوں کے لیے بنتی ہے کہ وہ سفر کر سکے۔ وہ پنجاب کے لیے نہیں بنتی کہ BLA کے دہشت گرد پنجاب کا نام لے کر انہیں رات کی تاریکی میں آ کر توڑنے آ جاتے ہیں، یا ہماری سڑکوں کے مشینریز کو جلانے آتے ہیں۔ آج اگر پنجاب سے ایک اساتذہ آ کر تعلیم دے رہا ہے تو وہ پنجاب کو تعلیم نہیں دے رہا ہے، وہ پنجاب کی ترقی نہیں ہے، وہ ہمارے صوبے کی ترقی ہے۔ وہ آ کر ہمارے آنے والے کل کو، ہمارے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کی ترقی میں۔ آج اگر ایک مزدور آ کر بلوچستان میں مزدوری کر رہا ہے تو وہ پنجاب کے لیے مزدوری نہیں کر رہا ہے، وہ پنجاب کو بہتر نہیں بنا رہا ہے، وہ بلوچستان کو بہتر بنا رہا ہے۔ وہ اپنے گھر کو بھی نہیں اس وقت سجا رہا ہوتا، وہ بلوچستان کے لیے آ کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ آج اگر بلوچستان میں ایک بہتر اسکول بنتا ہے، ایک بہتر کالج بنتا ہے، ہمارے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اگر آج اچھے اسکولز بنیں گے، کالجز بنیں گے، وہاں پر اچھی تعلیم دی جائے گی، تو پسماندہ بلوچستان نہیں رہے گا۔
یہ جو چند لوگ بلوچستان کو جان بوجھ کر پسماندہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے پاس یہ الفاظ نہیں رہیں گے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، بلوچ عوام کا فائدہ ہے۔ اگر آج بلوچستان ترقی کرے گا تو بلوچستان کی بیٹیاں ترقی کریں گی، بلوچستان کے نوجوان ترقی کریں گے، بلوچستان ترقی کرے گا تو بلوچستان کی عوام ترقی کرے گا۔ اور ہماری ترقی سے ہمیشہ کی طرح فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد جلتے ہیں، انہیں ہماری ترقی سے ڈر لگتا ہے، انہیں ہماری ترقی سے خوف آتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور مٹ جائیں گے ایک دن۔ لیکن یہاں پر میں اپنے بلوچستان کے عوام کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنے دوست کا، اپنے دشمن کا خود فیصلہ کریں۔ بلوچستان کے اندر گنگے بہرے ہو کر نہ پھرو، اپنی آنکھیں، اپنے کان کھول کر سن لو کہ اب بلوچستان آگے بڑھ رہا ہے، اب بلوچستان میں ترقی آ رہی ہے، اب بلوچستان فیسیلیٹ ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بھی دہشت گردوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب آپ ہماری ریاست پر، ہمارے گورنمنٹ پر سوال اٹھانا بند کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مربا، لانگف قبیلے کی اگر ہم بات کریں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے مارنگ کی بات کرتے ہیں، مارنگ بھی لانگف قبیلے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، اور اگر ہم بیانیے کی بات کرتے ہیں کہ مارنگ کا بھی جو بیانیہ تھا اور ریسنٹلی بھی لانگف قبیلہ خود لانگف قبیلے کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، لانگو قبیلہ ایک بہترین قبیلہ ہے، وہ ایک پرامن قبیلہ ہے، وہ ایک بہادر قبیلہ ہے، اور لانگو قبیلہ ہمیشہ سے اپنے ریاست کے ساتھ کھڑا رہا ہے، وہ ہمیشہ سے بلوچستان کی بہتری چاہتا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں بھی آج دیکھ لیں، میر خالد لانگو، ان کے بھائی میر ضیاء لانگو، انہوں نے کیا کچھ کیا بلوچستان کے لیے۔ انہوں نے بڑے بڑے عہدے سنبھال کر بلوچستان کی ترقی میں، بلوچستان کی امن میں، بلوچستان کی تعلیم میں، بلوچستان کی خوشحالی میں ایک اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ اور یہ تو ایک دہشت گرد باپ کی ایک سستی ترین دہشت گرد بیٹی ہے۔ اس کا باپ دہشت گرد غفار لانگو تو خود جہنم واصل ہو گیا، اور اس کا کوئی نہ لانگو قبیلہ سے تعلق ہے، نہ اس کا بلوچستان سے تعلق ہے، نہ میں اسے ایک لانگو سمجھتی ہوں، نہ میں اسے ایک بلوچ سمجھتی ہوں۔ یہ صرف ایک فتنۃ الہندوستان کی سستی سی اداکارہ ہے، ایک دہشت گرد ہے جو آج اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اور یہ بلوچستان میں جس طرح سے دندناتی ہوئی پھرتی تھی، جس طرح سے ریاست کے خلاف بکواس کرتی تھی، بھونکتی پھرتی تھی، تو اس کو لگتا تھا کہ جس دن میں جیل کے اندر چلی جاؤں گی یا میرے خلاف کوئی چھوٹی موٹی قانونی کارروائی ہوگی تو بلوچستان بند ہو جائے گا، بلوچستان رک جائے گا، میرے خلاف میرے حق میں پورا لانگو قبیلہ باہر آئے گا اور میرے حق میں دھرنے دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ بتائیں، کوئی ایک ایسا سنگل 1% آیا ہے یہاں پر؟ کسی نے مارنگ لانگو کے لیے یہاں پر احتجاج کیا؟ کسی نے اس کا بینر اٹھایا؟ کسی نے اس کے لیے آواز بلند کی؟ بلکہ وہ تو خوش ہوئے ہیں کہ یہ دہشت گرد خاتون جیل میں چلی گئی، بلوچستان اب پرامن ہے، بلوچستان میں خوشحالی ہے۔ جب سے یہ دہشت گرد جیل کے اندر گئی ہے، بلوچستان کافی خوش ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کچھ دن پہلے کی، فتنۃ الہندوستان کے بزدل اور بے غیرت دہشت گردوں نے کس طرح سے کلات میں اور منگوچر میں لانگاؤ قبیلے پر حملہ کیا اور اپنی بزدلی کا ایک مثال قائم کرنے کی وہاں پر کوشش کی، تو لانگاؤ قبیلے نے بھی ایک سریعام اعلان کر دیا کہ ہم انہی دہشت گردوں کے خلاف اپنے ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اب ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے، ہمارے جتنے بھی معصوم نوجوانوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، انہیں شہید کیا، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مربا، ایک لاسٹ کویشچن جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جہاں پہ 27 ترمیم کی بات آتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ فتنہ الہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، یا مطلب جو بھی اس کی میں کہوں کہ خلاف آتا ہے یا بات کرتا ہے 27 امینڈمنٹ کی، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ فیلڈ مارشل کی مطلب میں کہوں کہ ایک مضبوط جو عسکری قیادت ہے اس سے خوفزدہ ہے؟ ڈونٹ یو تھنک دیٹ؟ دیکھیے، فتنۃ الہندوستان کے جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، آج وہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ اپنا ضمیر دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ کس حد تک ناکام ہو چکے ہیں، کہ اب ہم اس چیز پر اتر چکے ہیں۔ دیکھیے، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے بلوچستان کی آواز کو، بلوچستان کی عزت کو، پاکستان کے وقار کو پوری دنیا میں انہوں نے بلند کیا۔ پاکستان کی عوام کی اور بلوچستان کی عوام کی انہوں نے پوری دنیا میں ایک پہچان بنائی، انہوں نے ہمارے نیریٹو کو پوری دنیا کے سامنے رکھا، اور ہمارا نیریٹو پوری دنیا میں ایک بار پھر سے جیت بھی گیا تھا۔ تو دیکھیں، یہ فتنۃ الہندوستان کے چند دہشت گرد ہے ڈیجیٹل، جن کو تکلیف اس بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی موجودگی میں تو ان کے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد کس طرح سے جہنم واصل ہوئے، کیسے بلوچستان کے پہاڑوں پر ملٹری بیس آپریشنز ہوئے اور یہ کس طرح سے زمین بوس ہو گئے۔ تو میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کو بتانا چاہوں گی
کہ جو بلوچی ڈریس پہن کر سوشل میڈیا پر ڈرامے کرتے ہیں، جو آ کر خود کو بلوچ کہتے ہیں، وہ بلوچ اصل میں نہیں ہے، بلوچستان کی بیٹی ہے وہ نہیں ہے، وہ دہشت گرد باپ کی ایک دہشت گرد بیٹی تھی جو آج اپنے انجام کو پہنچ گئی، جو آج اپنے عدہ جیل میں سڑ رہی ہے۔ ہم بلوچستان کی بیٹیاں ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انہی دہشت گردوں کے خلاف، انہی شدت پسند چند سیاسی دہشت گرد خواتین کے خلاف۔ آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ پاکستان کے ہیرو ہیں، آپ نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے جو میرے خیال سے آج تک کسی فیلڈ مارشل نے اپنے کنٹری کے لیے نہیں کیا۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں۔ ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلوں کہ مروا بلوچ جو تھے آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما رہی تھی، ان کی باتیں جو تھی وہ آپ سب نے سنی۔ ناظرین، یہاں پہ ان شارٹ جو ہے وہ میں بھی آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب دیکھیں، اگر ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، پروپیگنڈا اپنی جگہ ہوتا ہے، بیانی کی جنگ چلتی ہے، اس کو بیانیے سے ہی جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ فتنہ ہندوستان کی بات آتی ہے، فتنہ الخوارج کی بات آتی ہے، ان کی دہشت گردی کی بات آتی ہے، تو دہشت گردوں کو ان کی زبان میں ہی جو ہے وہ جواب ہمیشہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان میں مطلب ان کی کمیاں ہیں یا ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب ان کے ٹھکانے بنے ہیں، چاہے وہ یہ تشکیل کی شکل میں آئے ہیں، چاہے وہ یہ ویسی سوچتے ہیں کہ بلوچستان میں آ کے بدامنی کریں گے، تو وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کوششیں چاہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کی ہوں، ہمارے پرائم منسٹر کی ہوں، باقی ہمارے جتنے بھی لا انفورسمنٹ کے ہوں یا ہماری ایجنسیز کی ہوں، ان کی جتنی کوششیں ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لے کر آئیں گے، بلکہ رنگ لے کر آ رہی ہیں، کیونکہ آئے دن کے بیس پہ اگر ہم دیکھیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اور فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ جہاں واصل ہو رہے ہیں، تو آپریشن تب تک جاری رہے گا انشاءاللہ جب تک دہشت گرد رہیں گے اور جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ سب سے ملاقات ہوگی جی، اللہ حافظ۔